بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں پروفیسر افتخار بٹ۔ ویلکم آن لرننگ مینجمنٹ سسٹم۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم کمپیوٹر سائنسز پارٹ 1 کے لیکچر نمبر 5 کو ڈسکس کریں گے۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے ان پٹ ڈیوائسز کو ڈسکس کیا تھا، اس میں کی بورڈ اور چند ایک پوائنٹنگ ڈیوائسز کو پڑھا تھا۔ آج ہم پوائنٹنگ ڈیوائسز کے ہی ریمیننگ پورشن کو ڈسکس کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی ڈیوائس ہے جوائے اسٹک۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک جوائے اسٹک ہے، اصل میں یہ ایک لیور ہے جو کہ ایک بیس کے اوپر ماؤنٹ کیا جاتا ہے۔ یہ ایک لیور آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ایک بیس کے اوپر ماؤنٹ ہے اور اس پہ لگے ہوئے بہت سارے بٹنز ہیں جو ڈیفرنٹ فنکشنز کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ عام طور پہ کمپیوٹر کے ساتھ جوائے اسٹک کو گیمز کھیلنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جو گیم لورز ہوتے ہیں وہ زیادہ تر گیم کھیلنے کے لیے کمپیوٹرز میں جوائے اسٹک کا استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر ایڈڈ ڈیزائن، اگر آپ کوئی ایسی پروڈکٹ ڈیزائن کر رہے ہیں جو کمپیوٹر پہ کی جا رہی ہے تو جوائے اسٹک آپ کی بہت زیادہ ہیلپ کر دیتا ہے اس پروڈکٹ کو ڈیزائن کرنے کے معاملے میں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ماؤس نہ ہو تو آپ جوائے اسٹک کو بھی ماؤس کے متبادل کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ٹچ پیڈ۔ عموماً آپ نے لیپ ٹاپ کے ساتھ ایک ریکٹینگولر سرفیس کو یوز کیا ہوگا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ایک ریکٹینگولر فلیٹ سرفیس ہے جس پر کہ یوزر اپنی فنگر کو سلائیڈ کرتا ہے اور یہ ڈیوائس اس فنگر کی موومنٹ کو اور اس کے پریشر کو سینس کرتے ہوئے مانیٹر اسکرین کے اوپر پوائنٹر کو ڈفرنٹ ڈائریکشنز میں موو کروا دیتی ہے۔ اگر کسی آئٹم کو سلیکٹ کرنا ہو تو یوزر اسی ایریا پر فنگر کو ٹچ کرتا ہے، اور اگر کسی آئٹم کو ایکسپلور کرنا ہو تو اسی ایریا پر فنگر کو 2 مرتبہ پریس کر دیا جاتا ہے، یا اس میں لگے ہوئے ان بٹنز کو یوز کر کے بھی بالکل وہی فنکشن پرفارم کیا جا سکتا ہے جو ماؤس میں موجود لیفٹ اور رائٹ بٹن یوز کیے جاتے ہیں۔ عام طور پہ ٹچ پیڈز کو لیپ ٹاپ یعنی پورٹیبل کمپیوٹرز کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے اس کام کو زیادہ آسان کر دیتا ہے۔ اگلی ڈیوائس کی طرف چلتے ہیں، یہ ہے ٹچ اسکرین۔ اسٹوڈنٹس، اب یہ ٹیکنالوجی بہت زیادہ عام ہو چکی ہوئی ہے، جیسا کہ آپ کے موبائل فونز ٹچ اسکرین ہو چکے ہوئے ہیں۔ بہت ساری ہوم اپلائنسز جیسے واشنگ مشینز، مائکرو ویو اوون، یہ بھی ٹچ اسکرین ٹیکنالوجی کو یوز کر رہے ہیں۔ اسی طرح کمپیوٹر کے ساتھ بھی ان اسکرینز کو یوز کیا جاتا ہے ان پٹ کرنے کے لیے۔ یہاں پر اسکرین پہ ڈفرنٹ بٹنز یا مینیوز موجود ہوتے ہیں۔ یوزر اپنے اس فنگر سے اس مینیو کو یا بٹن کو ٹچ کرتا ہے اور پھر اسے کمپیوٹر میں ان پٹ کرنے کے بعد پروسیس کر دیا جاتا ہے، اس کا آؤٹ پٹ اسکرین پہ ڈسپلے ہو جاتا ہے۔ ٹچ اسکرین میں ایک لیئر موجود ہوتی ہے جس میں بہت ہی مائنر سا الیکٹریسٹی کرنٹ ہوتا ہے جو کہ ہمیں ٹچ کرنے پر فیل نہیں ہوتا۔ یہ سگنل دیتا ہے کمپیوٹر کو جب یوزر یا کوئی بھی شخص اسکرین کو ٹچ کرے، تاکہ کمپیوٹر کو پتہ چل سکے کہ اسکرین کے کون سے ایریا پر ٹچ کیا گیا ہے۔ تو یہ ٹچ اسکرین یاد رکھیے گا ان پٹ کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے اور آؤٹ پٹ لینے کے لیے بھی اسی اسکرین کو یوز کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے لائٹ پین۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ایک عام پین نہیں ہے بلکہ یہ کمپیوٹر کے ساتھ وائر کے تھرو اٹیچ کر دیا جاتا ہے۔ اس کی ٹپ کے اوپر ایک LED ہے جہاں سے لائٹ نکلتی ہے اور وہ لائٹ اسکرین کے اوپر کسی بھی امیج کو سلیکٹ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ یوزر لائٹ پین کو اسکرین کے کسی بھی ایریا پہ جا کے جہاں پہ وہ آئٹم موجود ہو، اگر اس کو سلیکٹ کرنا ہو تو اسکرین کے اس ایریا پہ جا کے لائٹ پین کو فوکس کرتا ہے اور اس میں موجود اس بٹن کو پریس کر دیا جاتا ہے جس سے وہ آئٹم سلیکٹ ہو جاتی ہے۔ تو عام طور پہ انجینئرنگ فیلڈز کے اندر یا جو گرافک ڈیزائنرز ڈفرینٹ امیجز یا ڈفرینٹ ڈیزائنز کو تیار کر رہے ہوتے ہیں وہ لائٹ پین کا استعمال زیادہ کرتے ہیں۔
اس کے بعد ہے ڈیجیٹائزنگ گرافک ٹیبلٹ، جس کو آپ عام طور پہ ٹیب کا نام بھی دیتے ہیں۔ اب یہ بھی موبائل فونز کے اندر یا دوسری ٹیکنالوجی کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ایک گرافک ٹیبلٹ ہے، اس پہ موجود یہ ایک سٹائلس، جس کی مدد سے اس ایریا کے اوپر فری ہینڈ رائٹنگ یا ڈرائنگ یا ڈیزائن بنایا جاتا ہے، یا اس ایریا پر موجود کسی بھی امیج کو سافٹ ویئر کی مدد سے شیڈنگ کرنے کے لیے یا ڈفرینٹ افیکٹس ایڈ کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور فائنلی جب یہاں پہ وہ امیج ریڈی ہو جاتا ہے، اگر آپ نے اس کی شیڈنگ کر لی ہے، آپ نے اس کے اوپر ڈرائنگ بنا لی ہے، ڈیزائن تیار کر لیا ہے، تو پھر اس امیج کو کمپیوٹر میں اسٹور کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کے اوپر پھر فردر پروسیسنگ کی جا سکے۔ آخر میں ہے پین بیس سسٹم۔ اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ لوگ کلاس میں ٹیچر کا لیکچر نوٹ کرنے کے لیے نوٹ بک کا، پین کا، انک پین کا استعمال کرتے ہیں اور لیکچر نوٹ کرتے ہیں، لیکن اس نئی ٹیکنالوجی سے اب اسٹوڈنٹس کے لیے یہ کام آسان ہو گیا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو کاپیز یا پین کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پین بیس سسٹم کی مدد سے آپ یہاں پر جو بھی لیکچر ہے اس کو بآسانی نوٹ کر سکتے ہیں۔ اب یہ چونکہ آپ کے کمپیوٹر کے ساتھ لنک ہوتے ہیں، تو یہاں پر موجود جو بھی آپ کی رائٹنگ ہوگی وہ کمپیوٹر کے اندر ان پٹ کر دی جائے گی اور پھر اس کو کمپیوٹر کے اندر ٹائپ کر دیا جاتا ہے۔ اس کا ایک اور بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو انسٹرکٹر یا جو بھی آپ کے ٹیچر ہیں، ان کا الیکٹرانک وائٹ بورڈ کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے، اور اس بورڈ کے اوپر جو کچھ بھی ڈسپلے ہو رہا ہوتا ہے وہ اسٹوڈنٹس کی اسکرین کے اوپر بھی آٹومیٹکلی ڈسپلے ہو جاتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ملتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو زیادہ کنسنٹریشن کرنی پڑتی ہے اپنے لیکچر کی طرف، اس کو نوٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، تاکہ اسٹوڈنٹ اپنا دھیان زیادہ تر ٹیچر کی بات پہ رکھے، اپنے لیکچر پہ رکھے، کیونکہ آٹومیٹکلی اس بورڈ پہ لکھی ہوئی جو بھی چیز ہوگی وہ اسکرین کے اوپر ڈسپلے ہو جائے گی اور وہ کمپیوٹر کے اندر آٹومیٹکلی اسٹور بھی ہوتی جائے گی۔ تو اسٹوڈنٹس، آج ہم نے پوائنٹنگ ڈیوائسز کے ریمیننگ پورشن کو ڈسکس کیا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔